عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مناصب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک منصب حضور کا یہ بیان کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ سب میرے حبیب تمہیں سکھا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ جن جن چیزوں کی انسانیت کو، بنی نو انسان کو، مسلمان کو حاجت و ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے سکھائی۔ اگر میں دو لفظوں میں بات کو سمیٹوں تو محبوب نے وہ جینے کا طریقہ سکھایا ہے جس جینے میں بھی بڑا مزہ ہے، اور محبوب پاک علیہ السلام نے وہ جینے کا طریقہ سکھایا ہے جس جینے کے بعد مرنے میں بھی بڑا ہی مزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ زندہ اور جاوید ہیں۔ ایک ایک بات انسان کو ذہنی طور پر توانا اور فکری طور پر جوان کر دیتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے ارشادات اتنے اعلیٰ ہیں جو ہر انسان کو، ہر شخص کو شعور زندگی عطا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، مزدور کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ وہ سمجھتا ہے میں نہایت غریب آدمی ہوں، صبح جاتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، پسینے میں شرابور رہتا ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو حضور فرمانے لگے سب سے بہترین کھانا ہی وہ ہے جو تو اپنے دو ہاتھوں کی محنت سے کما کے کھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اتنی عزت دی کہ مزدور کو فخر ہونے لگا کہ میں مزدوری نہیں کر رہا، میں تو بڑا عظیم آدمی ہوں۔ ہر شخص کے بارے میں جو حضور کی تعلیم، آپ یقین کریں ہماری جتنی بھی زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے مزاجوں میں، ہماری طبیعتوں میں جتنا بھی اضطراب پیدا ہوتا ہے، جتنی بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے، کسی جگہ کسی مقام پر اگر کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے تو ان سارے سوالوں کے جواب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے۔ ہم چونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے معاملے میں بہت گہرا اترتے ہی نہیں، زیادہ توجہ ہی نہیں کرتے، انہماک کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے نہیں، ورنہ ایک ایک پہلو پر حضور نے تعلیمات بیان فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم نے صرف کتاب کی تعلیم نہیں دی، حکمت بھی سکھائی۔ دانائی بڑی نعمت ہے، حکمت بڑی سعادت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم ارشاد فرمانے والے۔ ہمارے ہاں نہ جلد بازی، بے چینی، بے قراری اور فیمس ہونے کا شوق اور آگے بڑھنے کا شوق اور اپنی زندگی کے اندر طرح طرح کی انسان کی اچھلتی اور مچلتی خواہشات، یہ اسے حکمت سے دور کر دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکمت عطا کی ہے نا، وہ انسان کو بردبار کر دیتی ہے، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ وہ جس مقام پہ بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت میں شمار کرتا ہے، اسے ایک خاص قسم کا اطمینان قلبی اور انشراح صدر نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہی کام ہے، اسے بے چین ہو کے کر لیا جائے پھر بھی اس نے ہو جانا ہے، بے چین ہو کے کر لیا جائے، پریشان ہو کے کر لیا جائے، الجھ کے کر لیا جائے اور اکتا کے کر لیا جائے تو کام پھر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی کام اگر سکون سے کر لیا جائے، ٹھنڈک سے کر لیا جائے، ذرا مسکرا کے کر لیا جائے، ذرا بردباری سے کر لیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نہ سکون میں رہتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ دانائی نہیں ہوتی تو جو بالکل صحیح چیز ہوتی ہے نا، اس کا بھی ہم ایسا الٹ مطلب بیان کرتے ہیں، ایسا انفرادی مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات بھی بعض اوقات نہ غلط ہو جاتی ہے۔ آپ صحیح بات بھی کریں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے کڑوا ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں، تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ نبی کریم نے بولا ہے،
پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دل نہیں روح تک اتر گیا ہے۔ عزیز دوستو، ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھ لیا تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک تعبیر بتانے والے سے تعبیر پوچھی کہ یہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ تعبیر بتانے والا پریشان ہو کے کہنے لگا، بادشاہ بات بڑی خوفناک ہے، جو خواب آپ کو آیا ہے تعبیر بڑی خطرناک ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی بچے آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے سزا دی کہ کیسی خوفناک خبر سنا رہا ہے، سارے چلے جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور تعبیر کرنے والوں کو بلایا اور اسے بلا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے اس بندے کو انعام دیا، تحائف دیے اور بار بار آنے کی دعوت دی۔ میرا خیال ہے تعبیر ایک ہی نہیں بتائی دونوں نے، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ ہم نہ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ بچے بجائے سمجھنے کے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سمجھانے کا انداز بعض اوقات الا ماشاءاللہ توہین آمیز ہوتا ہے۔ ہمارا بعض اوقات بعض لوگوں سے ملنا، بعض لوگوں کے ساتھ ربط رکھنا، اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی۔ دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے، ایک بڑا سمجھداری والا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکمت سکھائی ہے، دانائی سکھائی ہے۔ پتہ ہے مسائل کب ہوتے ہیں؟ جب ہم انہیں ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، اور جب پریشانی کو ذہن پہ سوار نہ کیا جائے پھر پریشانی نہیں رہتی، پھر بندہ آسانی سے اس پریشانی سے گزر جاتا ہے۔ بڑے تدبر کے ساتھ روزمرہ کے معاملات کو ڈیل کریں۔ میرے پاس ایک دوست اپنے بچے کو لے کے آئے کہ حضرت اس کو دم کر دیں، اور ساتھ انہوں نے کہنا شروع کیا باقی تو اس کے بہن بھائی بڑے اچھے تھے، یہ ضدی بھی بہت ہے اور اڑ بھی بڑی جلدی جاتا ہے، اور اس کے مزاج میں تلخی بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر سختی۔ دو چار باتیں انہوں نے کی تو میں نے کہا کہ آپ تو اس کے والد ہیں، اگر آپ یہ لب و لہجہ اس کے بارے میں بیان کریں گے یہ تو سارے خاندان سے کٹ جائے گا۔ آپ کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ اسے سمجھاتے بھی تو اس طرح سمجھاتے کہ اسے پتہ ہی نہ چلتا مجھے کوئی سمجھا رہا ہے۔ آپ اس کو ضدی کہہ رہے ہیں، اس کا تو ذہن بن جائے گا میں تو واقعی ضدی ہوں، طبیعت بن جائے گی، ذہن اس کا الجھ جائے گا۔ حکمت کے ساتھ اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کریں نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کریں نا۔ ہم نا بعض دشمنوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ تگڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تمہارا جاہلوں سے آمنا سامنا ہو تو تم نے کہنا ہے بھائی تمہیں سلام ہو۔ ہر آدمی سے الجھیں گے نہیں، ہر ایک سے بحث نہیں کریں گے، ہر ایک کے بارے میں یہ ذہن نہیں بنائیں گے کہ یہ بھی میرا دشمن ہے، یہ بھی میرا مخالف۔ اتنی جلدی اپنے ذہن کے اندر تناؤ نہیں پیدا کریں گے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار آپ کا نام بگاڑ کے لینے لگے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد مان لیا تو محمد کا معنی تو وہ ہے جس کی تعریف کی جائے بار بار۔ اب وہ نام بگاڑ کے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو وہ صحابی آئے تھے اور انہوں نے بڑی خوفناک طریقے سے بات سنائی، پر پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کا نام بگاڑ رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے۔ اپنے دشمن کو بھی آپ حکمت سے ڈیل کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کو اتنا توانا نہیں کر دینا کہ وہ بعد میں زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے۔ تو دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یعنی ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ میں نمازیں 2 پڑھوں گا۔ یہ صرف حضور کا اختیار ہے کہ نبی پاک کسی کو اجازت دے دے، ورنہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ میں فقط 2 نمازیں پڑھوں گا،
اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھ لینا. شارحین حدیث نے لکھا ہے اس نے 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا تھا، پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا. ہمارے ہاں نا لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا جاتا مسجد آنے کا. یہ کبھی کبھی کچے نمازی آتے ہیں نا رمضان شریف میں، تو پکے نمازی انہیں گھورتے ہیں، کہتے ہیں تسی آ گئے ہو فصلی بٹیرے. اور بھئی ان بچوں کو آ تو لینے دو اور دعا کرو یا اللہ مسجد آ گیا ہے، اب مہربانی فرما اس پہ رحمت کر، اسے پکا نمازی بنا. لیکن وہ دانائی، وہ خاص حکمت، وہ معاملہ فہمی، وہ حسن جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس معاملہ فہمی کو سمجھنا چاہیے، ہمیں موقع دینا چاہیے. دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو بعض شرائط ایسی تھی جو بڑی مشکل تھی صحابہ کے لیے ماننا. مثلا ایک شرط یہ تھی صلح حدیبیہ جب حضور نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تو مدینے میں اسے رکھا نہیں جائے گا، واپس کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. یعنی ہم بندہ واپس کریں گے، وہ وہاں بندہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا بھی آئے تو ہم اسے پناہ نہیں دیں گے. اب یہ شرط بڑی عجیب تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے. فرماتے ہیں میں جناب صدیق اکبر کے پاس بھی گیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ بندہ واپس نہیں کریں گے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، تو یہ ہم دب کے صلح کیوں کریں جب قرآن سچا، اسلام سچا، نبی کریم سچے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پہ قربان جائے، انہوں نے بھی وہی لفظ دہرائے، کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو بات بھی کرتے ہیں رب کریم کے حکم سے کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے. اب یہ وہ بظاہر شرط تھی جس سے لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ اسلام کو اس شرط نے دیا. وہ جو مجاہدین اسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے، انہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں رکھیں گے. حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کچھ اور صحابہ یہ جب مدینہ طیبہ آئے اور حضور نے واپس کیا تو انہوں نے ایک تیسرے مقام پہ ڈیرا لگایا. وہاں سارے مجاہدین آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر جب بھی وہاں سے گزرتے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، تو جس شرط پر وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے نا کہ ہم نے منوا لیا ہے، سب سے پہلے کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے کہ مہربانی کریں اس شرط کو تو ختم کریں، آپ اپنے لوگوں کو بلائیں مدینہ منورہ. تو تدبر، دانائی، معاملہ فہمی. ہم نا آہستہ آہستہ بڑے جلد باز ہو گئے ہیں، طبیعتوں میں بے چینی، بے قراری، ایک بات نہ ہماری مانی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا برابر ہماری طبیعت کے مخالف کوئی شخص بات کر دے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہمارا ماحول اس قدر زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ذہنی کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، بڑے بڑے باشعور لوگ، وہ بھی حکیم نہ ہونے کی وجہ سے، دانا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی میں کمال بردباری پیدا کریں، کمال حوصلہ پیدا کریں، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائیں. آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگیں. آپ کتنی بھی جلد بازی کر لیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا کام درست. آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، آپ کے مرض کی تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ 1 پتا گولیوں کا لے لو، 1 صبح کھانا، 1 دوپہر کھانا، 1 شام کھانا، اور یہ سیرپ لے جاؤ، 1 چمچ صبح استعمال کرنا، 1 شام کرنا. تو اگر کوئی شخص کہے مجھے جلدی ہے ٹھیک ہونے کی، میں نے ساری گولیاں اکٹھی کھانی ہے، وہ کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں نے سارا سیرپ اکٹھا ہی پینا ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا. وہ گولیاں، وہ دوائی ہے شفا کے لیے، لیکن اگر آپ اس دانائی کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں نہ کریں گے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے تو اس کا اثر غلط ہونے لگے گا.
ہمارے مزاج کا جو الجھاؤ ہوتا ہے اور طبیعت کی جو جلد بازی ہوتی ہے، اور یہ جو بار بار جن لوگوں کو غصہ آتا ہے اور جو بار بار جبر میں